لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اعزائي گرامی، نہج البلاغہ جو مولا کے کلمات قصار میں سے جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے پچھلے 4 دروس میں مولا کا قول نمبر جو ہے 31 بیان کیا گیا تھا، اسی کے کچھ اجزاء رہ گئے ہیں جو آپ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ آپ کو جو ہے حقیقت ایمان بتا چکے آپ کو کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایمان 4 ستون پر ڈیپینڈ ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ اب آپ دیکھیے آج کی گفتگو ہے کہ والکفر علی 4 دعائم۔ جس طرح ایمان کے بارے میں بتایا گیا اسی طرح کفر کے بارے میں بتایا گیا۔ کفر کے 4 ستون ہیں: التعمق والتنازع والزیغ والشقاق۔ اب غور کیجیے گا، کفر کے 4 ستون ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ تعمق۔ اصل میں تعمق کہتے ہیں بلا وجہ گہرائیوں میں جانا، ضرورت سے زیادہ جو ہے انسان گہرائیوں میں کوشش کرے، مناسب نہیں ہے۔ اب اللہ جو ہے بھائی اتنا بس جان لو کہ اللہ دنیا میں موجود ہے، آخرت میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، خالق کائنات ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تو بس اتنا سمجھ لو کہ اسرار کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچو، تمہارا وجود بتا رہا ہے کہ تمہارا خالق ہے، ٹھیک؟ زیادہ گہرائیوں میں پڑھنے ضرورت نہیں ہے، کس طریقے کا ہے، کیسا لگتا ہے، کیسا چہرہ ہے، کیسا جسم ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ سب ایک گفتگو جو ہے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے وحدانیت کے سلسلے میں ہے وہ کفر کی طرف لے کے چلا جائے گا کہ انسان اللہ کی وحدانیت کو لا شریک لہ، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں اللہ کا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یعنی موجودات جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وجود یعنی خالق جو ہے واجب الوجود جو ہے موجود ہے، ٹھیک؟ یہاں تک مسئلہ ہوا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کفر کے 4 ستون ہیں۔ نمبر 1 بلا وجہ گہرائیوں میں پڑ جانا، نمبر 2 آپس میں جھگڑا کرنا، نمبر 3 انحراف حق سے منحرف ہو جانا، اختلاف اور عناد دشمنی، یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب آئیے، فمن تعمق لم ينب الى الحق، جو شخص بھی جو ہے ضرورت سے زیادہ کوشش کرنے لگے، بلا وجہ جو ہے گہرائی میں ڈوب جائے گا، وہ پلٹ کر حق کی طرف نہیں آ سکتا، حق سے دور ہو جائے گا۔ ومن کثر نزاعہ بالجہل دام اماہ عن الحق، دام اماہ عن الحق۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی جہالت کی بنا پر جھگڑا کرتا رہتا ہے، وہ حق کی طرف سے اندھا ہو جاتا ہے، حق سے دور ہو جائے گا، اندھا ہو جاتا ہے۔ حق سامنے ہوتا ہے لیکن پھر بھی پہچان نہیں پاتا۔ وہی قرآن کی آیت ہے، آنکھیں تو لیکن دیکھ نہیں پاتے، اندھے ہو جاتے ہیں۔ حق باتیں بتائی بھی جائیں، حق باتیں سمجھائی بھی جائیں، حق دیکھیں گے بھی، پھر بھی جو ہے آنکھ کو بند کر لیں گے، وہ اندھے ہو جائیں گے، بالکل سمجھیں گے بھی نہیں۔ اچھا اب آگے دیکھیے، وَمَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَحَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ وَسَكَرَ سُكْرَ الزَّلَالَةِ۔
مولا فرما رہے ہیں جو کجی کا شکار ہو جائے گا، زاغہ مانے کجی یعنی ٹیڑھا ہو جائے گا، جس کے اندر یعنی ٹیڑھاپن پایا جاتا ہے نا، زید ہے نا، تو جو کجی کا شکار ہو جائے، ٹیڑھاپن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے نیکی برائی اور برائی نیکی نظر آنے لگتی ہے، نیک کام کو برا سمجھنے لگتا ہے، برے کام کو نیک اور اچھا سمجھنے لگتا ہے، شرابی شراب کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اور کیا آپ نے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ شراب پینا اچھی چیز ہے، یعنی بری چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور اچھی چیز کو بری سمجھتا ہے۔ یعنی آپ اس سے کہہ دیا کہ شراب چھوڑ کر تو نماز پڑھو تو نہیں سمجھے گا۔ تو یہی بتا، جس کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دل تو رکھتا ہے لیکن سوچتا اور سمجھتا نہیں، وہی قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل و دماغ تو ہے لیکن اس سے سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا آگے دیکھیے، وَسَكَرَ سُكْرَ الضَّلَالَةِ، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ گمراہی کے نشے میں چور ہو جاتا ہے، چاہے جتنا تم کہو لیکن وہ سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیے، امام جو ہے بسر سات کو سمجھا رہے ہیں کربلا کے میدان میں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ دل ٹیڑھا ہو گیا تھا نا، کجی کے پائے جاتے تھے اس کے اندر نا، اس لیے جو ہے کہ امام کی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا، بس اس کے دماغ میں تھا کہ ہمیں رائے کی حکومت چاہیے، جیسے ہی مل جائے۔ تو یہ سب گمراہی ہے۔ آگے دیکھیے، تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے، جب یہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ گئیں تو کفر کہتے کسے ہیں؟ کفر جو ہے انکار خدا کی شکل میں ہو یا انکار رسالت کی شکل میں ہو، اس کی اساس شرک پر ہو یا انکار حقائق پر ہو، ہے نا، واضحات مذہب کے انکار کے پر ہو، ہر قسم کے لیے چار میں سے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ یہ چار چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی سبب اس کے اندر ضرور پایا جائے گا۔ یا انسان ان مسائل کی فکر میں ڈوب جاتا ہے جو اس کے امکان سے باہر ہے، یا صرف جھگڑے کی بنیاد پر کسی عقیدے کو اختیار کر لیتا ہے، جھگڑا ہے، جہالت ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، اختیار کر لیتا ہے، یا اس کی فکر میں کجی پیدا کر، ٹیڑھاپن پیدا ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اس کے، یا وہ عناد اور ضد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر بیماری وہ ہے جو انسان کو براہ راست یعنی راہ راست پر آنے سے روک دیتی ہے، براہ راست سیدھے، یعنی وہ جو اصلاً جو ہے راہ راست پہ آنے کی کوشش نہیں کرتا، صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے۔ بھائی تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر ہے، کیونکہ کجی کی شروع۔ خوب اب اس کے بعد جو ہے یعنی انسان ساری زندگی کفرانیت اور کفر میں ہی جو ہے مبتلا رہ جاتا ہے، اور بیماری کے ہر قسم کے اثرات الگ الگ ہوا کرتے ہیں بھائی، لیکن مجموعی طور پر سب کا اثر یہ ہے کہ انسان حق سے دور ہو جاتا ہے۔ مین مسئلہ یہ ہے، حق پرستی سے دور ہو جاتا ہے، حق رسی سے دور ہو جاتا ہے، حق تک پہنچ ہی نہیں پاتا، اور اس کے بعد جو ہے محروم ہو جاتا ہے، اور ایمان و یقین کی دولت سے بہرامند نہیں ہو پاتا، پھر ایمان سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے یہاں تک کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ کفر و ایمان کے درمیان کا حد فاصل ہے۔ کوئی نماز پڑھے گا تو مومن بن جائے گا، نماز چھوڑ دے گا تو کفر اختیار کر لے گا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہی مین جو ہے ایمان کی نشاندہی ہے، حق تک پہنچ جائے گا انسان۔ عقل کا صحیح استعمال کرے، آنکھوں کا صحیح استعمال کرے، کان کا صحیح استعمال کرے، زبان کا صحیح استعمال کرے، سوچ سمجھ جو ہے اچھی جگہ پہ لے کر آئے، تب انسان جو ہے صحیح معنوں میں جو ہے حق پرست بن سکتا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیے جناب حر کربلا میں دو طرح کے واقعات پائے جاتے ہیں، ایک جناب حر کا واقعہ ہے اور ایک جو ہے دیکھیں بسر سعد کا واقعہ ہے۔ جناب حر جو حر بنے ہیں ان کو مولا سمجھانے نہیں گئے تھے، لیکن ان کے اندر سمجھ پیدا ہو گئی
وہ حق کی طرف گامزن ہو گئے، آ کے معافی مانگی، آ کے قدموں پہ گر گئے مولا کی، معافی مانگ لی، اور وہ جو ہے علیہ السلام ہو گئے۔ لیکن یہ پسر سعد جس کو مولا سمجھا رہے باقاعدہ، پھر بھی جو ہے کہ راہ راست سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح ایمان کے جو ہے 4 ستون ہیں، ایمان کے 4 ستون، صبر بتایا گیا، یقین بتایا گیا، عدل بتایا گیا، اور جہاد بتایا گیا۔ اسی طرح کفر کے 4 جو ہے ستون ہیں۔ بلا وجہ جو ہے کہ انسان گہرائیوں میں جو ہے اپنی فکر کو جو ہے ڈال دے، اناد و دشمنی پیدا کر لے، کجی پیدا کر لے، اور نتیجے میں جو ہے انسان جو ہے حق سے دور ہوتا چلا جائے۔ تو یہ جو ہے ٹیڑھاپن پیدا ہو جائے، یہ تمام چیزیں یہ کفر کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ امام میں دعا کرتے ہیں اس مولا کے قول کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق بنائے، پروردگار حقیقی مومن بنا دے، اور امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمد